ایک جمیندار ایک دن اپنی حویلی کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر حویلی کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ جمیندار نے اپنی ایک نوکرانی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی پتنی ہے؟ نوکرانی نے کہا، جمیندار صاحب، یہ آپ کے کھیتوں میں کام کرنے والے رامو کی پتنی ہے۔ اس کے بعد جمیندار حویلی کی چھت سے نیچے تو اتر گیا، مگر اس پر اس عورت کی خوبصورتی کا جادو چھا گیا۔ جمیندار نے رامو کو بلایا۔ رامو جمیندار کے سامنے حاضر ہوا تو جمیندار نے کہا کہ رامو، کل یہ رسید لے کر جاؤ اور شہر کی منڈی سے پیمنٹ لے کر آؤ۔ رامو اس رسید کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ رسید کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، یاترا کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ جمیندار نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر رامو جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، جمیندار چپکے سے رامو کے گھر پہنچا اور آہستہ سے رامو کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رامو کی پتنی نے پوچھا، کون ہے؟ جمیندار نے کہا، میں جمیندار ہوں، تمہارے پتی کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ جمیندار اندر آ کر بیٹھ گیا۔ رامو کی پتنی نے حیران ہو کر کہا، آج جمیندار صاحب یہاں ہمارے غریب گھر میں کیسے؟ جمیندار نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ رامو کی پتنی نے جمیندار کا مطلب سمجھ لیا تھا، تو اس نے جمیندار سے کہا، میں اس بھگوان سے ڈرتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ جمیندار نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں جمیندار ہوں، تمہارے پتی کا مالک۔ رامو کی پتنی نے کہا، جمیندار صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی جمیندار ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ہی ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو بھلے ہی جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، مگر وہ مرا ہوا کھانا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ وہ تازہ شکار ہی پسند کرتا ہے۔ کہا، جمیندار صاحب، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ جمیندار اس عورت کی باتوں پر بہت شرمندہ ہوا اور ہچکچاتے ہوئے اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنا سیگار وہیں بھول گیا۔ اب رامو کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو رسید جمیندار نے اسے دی تھی وہ تو گھر پر ہی بھول آیا ہے۔ اس نے بیل گاڑی کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ رامو اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے رسید نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے جمیندار صاحب کے سیگار پر پڑی، جو وہ جلد بازی میں دھوکے سے وہیں بھول گیا تھا۔ رامو کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ جمیندار نے اس کو یاترا پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ رامو کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور کام ختم کرنے کے بعد جمیندار کے پاس واپس آیا تو جمیندار نے انعام کے طور پر اسے 5 بوری اناج کی دی۔ رامو اناج کی بوریاں لے کر بازار گیا اور اناج بیچ کر اپنی پتنی کے کپڑے اور کچھ تحفے بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر پتنی کے حال چال پوچھے اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ رامو کی پتنی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ رامو نے کہا، جمیندار نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ پتنی نے کہا، جیسا آپ چاہیں۔ پتنی تیار ہوئی اور اپنے مائکے اپنے پتی کے ساتھ چلی گئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحفوں کو دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوئے۔ رامو پتنی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی نہ اپنی پتنی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس لایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، رامو، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو سرپنچ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، جو تم چاہو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے نہ چکایا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس سرپنچ کے پاس لے گئے تو سرپنچ نے رامو کو بلوایا۔ سرپنچ اس وقت جمیندار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، سرپنچ صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ پھلوں سے بھرا ہوا اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس ویکتی کے حوالے کیا تھا، تو اس ویکتی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، پیڑ کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ سرپنچ نے رامو سے پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا چاہتے ہو اس بارے میں؟ رامو نے کہا، سرپنچ صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے اچھی حالت میں نے انہیں واپس دے دیا ہے۔ سرپنچ نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ایسی ہی حالت میں واپس کر دیا ہے جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔
सरपंच ने कहा, हाँ रामू, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? रामू ने कहा, सरपंच साहब, मैंने बाग किसी बात या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने बाग इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे खौफ हुआ कि वो शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। जमींदार जो टेक लगाए ये सब सुन रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहा, रामू, अपने बाग की तरफ बेफिक्र होकर जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, न कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और उस ईश्वर की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के आसपास लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो रामू अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को भी वापस ले आया। ना तो सरपंच को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। दोस्तों, क्या खूब तरीका था हमारे बड़ों के पास अपने प्यारों के राज छुपाने का, ताकि लोगों को पता ना चले और बात भी सुलझ जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।